السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایم کمانڈر جنید فرام تھنڈر ایس پی اکیڈمی۔ ابھی جو ویڈیو ہم یہ بنا رہے ہیں یہ بیسیکلی اس غلط فہمی کو یا ایک خوش فہمی جو کینڈیڈیٹس نے اپنے اندر طاری کی ہوئی ہوتی ہے کہ اپنی ISSB اور اپنی ملٹری کی جو پلاننگ ہے وہ گھر پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور کافی لوگوں کا خاص طور پہ جو فیس بک پہ پتہ نہیں وہ گمراہ کرتے ہیں یا علامہ ہیں یا ان کے اپنا کوئی ایکسپیرینس ہے، میں اپنا ایکسپیرینس صرف شیئر کر رہا ہوں، تو ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے کہ حرف آخر نہ لیں اس کو۔ میں نے فیس بک پہ دیکھا بہت سے علامہ ہیں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں گھر پہ تیاری کریں، اور پھر وہ دیکھتا ہوں کہ وہ گھر پہ تیاری کرتے رہ جاتے ہیں اور ان کی یا عمر نکل جاتی ہے یا وہ دوسروں کا بھی اکثر پتہ نہیں وہ محبت میں کر رہے ہوتے ہیں یا ہمدردی میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کا بھی کافی نقصان کر دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک گزارش ہے کہ اکیڈمی جو ہوتی ہے یا جو ٹریننگ ہے ملٹری انڈکشن کے لیے، انیشل ٹیسٹ اور ISSB ٹیسٹ اور واٹس ایور، وہ انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ ضروری ان اے سینس کہ آپ استاد کے بغیر آپ اپنی تیاری نہیں کر سکتے۔ گھر پہ جو لوگ تیاری کر رہے ہوتے ہیں وہ یا تو خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر لیکچریٹ کی تیاری کریں، یا گھر میں کتابیں پڑھ کے کمرے بند کر کے کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ اینڈرائڈ بھی چل رہا ہوتا ہے، مووی بھی چل رہی ہوتی ہے، فلمیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، گھر کے کام کاج بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح میری نظر میں تیاری نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی تک جو آپ نے پڑھا ہے بچپن سے لے کے سیکنڈ ایئر تک خاص طور پہ، اور پھر اس کے بعد گریجویشن پہ بھی آپ نے ابھی تک کلاس 1 سے لے کے سیکنڈ ایئر تک کوئی ایسی سلیبس، کوئی ایسی ٹریننگ، کوئی ایسا سلسلہ آپ کے کالج، یونیورسٹی، اسکولز میں، آپ کے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں یہ نہیں ہوتا جو کہ آپ کو ملٹری ٹریننگ یا جو ISSB ہے یا جو اپنی کمیشن لینا ہوتا ہے اس کی تیاری کروائی جائے۔ تو یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے ISSB والے لیتے ہیں یا انیشل والے لیتے ہیں، یہ آل دا وے بالکل نیا سا ٹیسٹ ہوتا جنرل ہے جو آپ زندگی میں روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں کیا ہوتا ہے اس کی باقاعدہ کوئی ٹریننگ آپ کو نہیں لی جاتی۔ جس طرح تو آپ میری نظر میں گھر پہ بیٹھ کر بندہ افسر میرے خیال میں کوئی 1% یا لیس دین 1% ہی بنتا ہوگا جو گھر پہ بیٹھا ہے، وہ بھی کوئی اپنا جاننے والا میجر کرنل، کوئی بریگیڈیئر کسی سے بیٹھا ہوا وہ گائیڈ لائن لے رہا ہوتا ہے، وہ کہا جی میں نے نہیں کوئی بالکل نہ پڑھا، جب وہ کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کہہ کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ صحیح بات کر رہا ہے۔ مطلب جو گائیڈ لائن لیتے ہیں اس کے اندر خدا داد صلاحیت ہو، لیکن وہ بہت لیس دین 1% ہوتا ہے، 1% سے بھی لیس ہوتے ہیں کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے اپنی تیاری کریں اور تیاری کر کے وہ افسر بن جائیں۔ تو میں نے یاد رکھا وہ فیس بک پہ لگے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی لوگوں سے ڈیٹا مانگ رہے ہوتے ہیں، نوٹس مانگ رہے ہوتے ہیں، ایون نوٹس تک کے پیسے جو ہیں وہ خرچ نہیں کرتے، PDF میں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ PDF کا مطلب ہوتا ہے مفت، تو وہ پھر جو زبان زد عام اور 4 3 4 سال پرانے نوٹس ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے نظر میں یہ طریقہ ٹھیک نہیں، اس کی وجہ سے لڑکے میکسیمم فیل ہو جاتے ہیں، مطلب لاکھوں لڑکے اپلائی کرتے ہیں، پاس 1000 بھی نہیں ہوتا میرٹ لسٹ کے لیے۔ تو ہونا تو ایسے چاہیے کہ 2 3 ہزار لڑکے پاس ہوں اور ان میں سے چھانٹی کی جائے، بیسٹ آف دی بیسٹ لاٹ لی جائے۔ وہ پاس ہی اتنے ہوتے ہیں 500 600 میکسیمم لڑکے ISSB پاس کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ حضرت ابو بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورے بھی ان کی اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں، بستر کنگ تھے، لیٹے ہوئے تھے بیڈ پہ، تو ان کے محل پہ کچھ چلنے کی آواز آئی، تو انہوں نے آواز دی کون ہے، تو وہ ایک بندے کی آواز آئی، غیب سے آواز آئی کہ میں اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو ابو بن ادم نے فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے یار اونٹ تلاش کرنے کی، محل کی چھت پہ؟ تو غیب سے یہ آواز آئی کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح تم بیڈ پہ لیٹے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ جب آپ گھر پہ بیٹھے کمیشن لینے کی کوشش کر رہے ہوں گے، افسر بننے کی کوشش کر رہے ہوں گے، ایسے نہیں ہوگا، جان مارنی پڑے گی، اور اس کے لیے آپ کو اکیڈمی از دی بیسٹ تھنگ جس میں آپ کو میری نظر میں جوائن کرنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اکثر کینڈیڈیٹس پوچھتے ہیں کہ سر ISSB فارم کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اکیڈمی جوائن نہیں کرنی، یا جو جوائن کرے گا اس کا سلسلہ صحیح نہیں ہوگا۔ وہ
بالکل صحیح لکھا ہوا ہے، اور وہ صرف اس پرپس کے لیے لکھا گیا ہے، یہ آپ لوگ دماغ میں اپنے رکھ لیں کہ وہ اس پرپس کے لیے لکھا گیا ہے کہ اکثر اکیڈمیز جو ہیں نان پروفیشنل اور سویلینس چلا رہے ہیں، فوج کے الف بے کا نہیں پتہ ہوتا انہیں، لڑکے پاس پتہ نہیں رسے بھی ہوتے ہیں اور پبلسٹی بھی ان کی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اب ایکچوئل میں یہ ہے کہ وہ اس لیے ان کے لیے لکھا جاتا ہے کہ ان ایک سویلینس خاص طور پہ اور جو کاروبار چلا رہے ہیں اپنا آئی ایس بی کا، اس اکیڈمی کا، ان سے ذرا دور مطلب ادھر نہ جائیں، کیونکہ وہ ایک ماسکنگ آپ کی کر دیتے ہیں کیریکٹر میں بھی، کیونکہ بیچاروں کو خود پتہ نہیں ہوتا، اور جو لیٹسٹ ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں اس کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ انگلش میں بھی جو لیکچریٹ وغیرہ یہ سب کچھ ہوئے ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہوئے ہیں ان کو انگریزی بھی زیادہ نہیں آتی، تو انہی لوگوں کے لیے بیسیکلی آئی ایس بی میں لیکچریٹ اور یہ ساری انگلش میں کیا گیا ہے تاکہ بچے جو ہیں کوئی اپنا آنکھیں کان کھولیں۔ تو وہ اس لیے یہ آئی ایس بی کے فارم پہ لکھا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں یا اکیڈمی میں نہ جائیں، کیونکہ وہ آپ کی ماسکنگ کر دیتے ہیں، آپ کی اصل پرسنالٹی کا ویسے بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ الٹیمیٹلی رزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے، فیل زیادہ ہو رہے ہیں، پاس بہت کم ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، اور اس کے بعد ابھی اکثر بچے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اکیڈمی آئی ایس بی والے جو ہیں وہ اس بات کو چیک بھی کرتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ چیک کرتے ہیں کہ لڑکا ٹرینڈ ہے یا نہیں ہے۔ تو دو تین چیزیں اس میں نظر میں ایک تو نا ذہن میں رکھیں، یہ آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ سپریم کورٹ کا، اگر میں بھول نہیں رہا تو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے، جس طرح ایم کیٹ اور سیکنڈ ایئر اور گریجویشن اور فلاں کیٹ کے ایگزام جو ہیں وہ لوگ اس کے لیے اکیڈمیز لگاتے ہیں، سی ایس ایس کے لیے ایون اکیڈمیز لگاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تو اس پہ آئی ایس بی کے لیے سپریم کورٹ کا آئی تھنک سو کہ ورڈکٹ ہے، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ورڈکٹ ہے کہ جب سب چیزوں کے لیے ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ آئی ایس بی کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی۔ تو آئی ایس بی کے لیے اکیڈمی کے لیے کورٹ کا ورڈکٹ ہے کہ ہو سکتی ہے، کیونکہ بقول سپریم کورٹ کے کہ اگر آپ کرتے ہیں وہاں اکیڈمی میں کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی اکیڈمی میں ٹرینڈ ہو کے ڈائریکٹ بندہ فوج میں تو نہیں چلا جاتا۔ جو آئی سی بی کا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، جو بورڈ بیٹھتا ہے، وہ اس کو چھانتا ہے، چھاننے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے تو بسم اللہ، مطلب فوج میں تو وہ بندہ چاہیے نا جو آگے ٹریننگ، جس کو 2 سال کی ٹریننگ دیں اکیڈمی میں تو وہ پالش ہو کے آگے کمانڈ کر سکے، تو افسر چاہیے ہوتا ہے، تو وہ اس حساب سے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے ایک تو۔ دوسری بات یہ کہ کیا آئی ایس بی والے اکیڈمی والے بندے کو سلیکٹ کرتے ہیں یا نہیں۔ آئی ایس بی کے یہ بات اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ جو آئی ایس بی کے کھلاڑی بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ زیادہ ہے، بہت زیادہ، وہ ایسے کر کے نکال لیتے ہیں۔ آپ کی عمر ہی کچھ نہیں ہے، 18-19 سال آپ کی عمر ہے، وہ بابے سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، روزانہ وہ چھانتے ہیں، ہر بندہ ایک وقت 50-100 بندہ چھان رہے ہوتے ہیں، تو آپ تو کسی کھاتے میں نہیں لاتے آپ کو، تو 5-10 منٹ میں آپ کو نکال لیں گے کہ آپ اکیڈمی کے ہیں یا نہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین کی دماغ میں بات رکھیں، آئی ایس بی والوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگ اکیڈمی کے ہیں، اکیڈمی سے ٹرینڈ ہیں یا نہیں، اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں، اکیڈمی کا بچہ ہو یا بچی ہو اور وہ اس میں کرنٹ ہو، اس میں اسپارک ہو، اس میں جوس ہو، اس میں ایبلٹی ہو، اس میں لیڈرشپ کوالٹی ہو، کانفیڈنس ہو، پازیٹیوٹی ہو، تو آئی ایس بی والے رکھتے ہیں اس کو، اور وہ کہتے ہیں کہ یار ٹرینڈ بندہ ہے یا لڑکی ہے لیکن ٹھیک ہے چل جائے گا۔ تو یہ جو غلط فہمیاں اور جو لوگوں نے خاص طور پہ فیس بک پہ پھیلائی ہوتی ہے، خاص طور پہ جو ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، وہ ان کے اندر بھی ایک تھوڑی سی ٹینڈنسی آ جاتی ہے، گالی گلوچ بھی شروع کر دیتے ہیں آئی ایس بی والوں کو اور اس کو۔ تو اگر بندہ ٹھیک ہے، ٹرینڈ ہے، لیکن اس میں کوالٹی ہے، تو آئی ایس بی والے رکھتے ہیں، کیونکہ آئی ایس بی والوں کو پتہ ہے 99% بچہ ٹرینڈ ہو کر آتا ہے، 99 جو 99 یا 98% اکیڈمی سے ٹرینڈ ہو کے آتا ہے، جو 1-2 گھر پہ فائنینس کی وجہ سے نہیں اکیڈمیز جوائن کر سکتے، یا اپنی علامہ گیری کی وجہ سے نہیں کر سکتے، یا ہڈ حرامی کی وجہ سے نہیں کر سکتے، یا پیرنٹس کی وجہ سے نہیں کر سکتے کہ یار ہمارے بچے کو اکیڈمی نہیں بھیجنا، والدین اور والدہ جو ہوتی ہیں وہ خاص طور پہ کہتی ہیں، تو اس پر تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ جو 1-2% ہیں وہ کسی فوجی کو پکڑ لیتے ہیں، کسی ریکمینڈ والے سے پوچھ لیتے ہیں، کسی ناٹ ریکمینڈ والے سے پوچھ لیتے ہیں، کوئی فیس بک اور واٹس ایپ کی خاک چھانتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میں تو اکیڈمی نہیں لگائی،
اکیڈمی نہیں لگائی، لیکن اکیڈمی کے بچوں سے کچھ لڑکے ہیں وہ اکیڈمی میں دوستوں کو جمع کرا دیتے ہیں اور خود ان سے پوچھتے رہتے ہیں. تو اس طرح کے لڑکے بھی ان کو بڑے اچھے، وہ یہ شاطر پنا بھی وہ دیکھتے رہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو جج کرنا کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا وہ کہ وہ آپ کو جانتے ہیں کہ اکیڈمی کا بندہ ہے. ہماری اکیڈمی کے ماشاءاللہ الحمدللہ لڑکے گئے ہیں، آئی سی بی والوں کو آئی شور پتہ ہے کہ یہ ٹرینڈ بندے ہیں، بٹ ٹرینڈ تھے تو کرنٹ تھا تو لے لیا، اور کچھ تھے ٹرینڈ تھے نہیں ہو سکے نہیں لیا. تو یہ دماغ میں اپنے یاد رکھیں. تو اس لیے گھر میں بیٹھ کے بستروں پہ، گرم بستروں پہ بیٹھ کے اگر آپ کہیں گے جی میں افسر بن جاؤں گا، غلط خوش فہمی سے نکلیں. بیکاز اٹ از اے میٹر آف یور کیریئر. لائف کے 3-4 سال ہیں جس میں آپ نے اپلائی کرنے، جس میں آئی سی بی کی آپ 2 دفعہ سے اوپر دے نہیں سکتے. وہ بھی آپ گھر میں بستروں پہ بیٹھ کے اور لوگ محلے کے اور گلیوں کے اور ریکمینڈ یا ناٹ ریکمینڈ لڑکوں سے بات چیت کر کے اگر آپ سمجھیں گے آپ افسر بن جائیں گے، مشکل کام ہے، کافی مشکل کام ہے. تو اکیڈمیز جوائن کریں. اکیڈمیز جوائن کرتے وقت خاص طور پہ 3-4 چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اکیڈمی جوائن کریں تو اکیڈمی کا کوئی پرپز ہے یا نہیں. مطلب آپ کی اپنی جو ٹریننگ ہے بیسیکلی ملٹری کی، چاہے نیشنل ہے، چاہے ایس ایس بی ہے، چاہے جو بھی ہے، وہ 3 اسٹیپ ہیں اس کے کہ یور پریپریشن اینڈ اسیسمنٹ اینڈ کاؤنٹر چیکنگ اور پھر امپروومنٹ. کہ آپ کی پریپریشن کیا صحیح ڈائریکشن میں ہو رہی ہے، کیا آپ کر رہے ہیں یا نہیں، پریپریشن صحیح ڈائریکشن میں ہو رہی ہے یا نہیں. اب صحیح ڈائریکشن آپ گھر میں بیٹھے ہوئے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہوں، اکڑ کے چل رہے ہو بندہ، اور فوجی افسروں کی طرح مٹھی بند کر کے، ہاتھ بند کر کے، کمر سیدھی کر کے چل رہا ہو، تو وہ اپنے طرح پہ خوش فہمی کا شکار ہو جائے. ٹھیک ہے جی پریپریشن کریں، بٹ پریپریشن یہ چیز نہیں ہے اکڑ کے چل لینا اور اسٹائل دینا اور کوئی چشمہ اچھا لگا لینا یا کوئی بال فوجیوں کی طرح بنا لینا. یہ نہیں. یہ آپ کی پرسنالٹی کی چھاننی اور اس کے اندر سے کوریدنا، جس طرح مالی نہیں پودا لگانے سے پہلے گوڈی کرتا ہے، تو یہ گوڈی کرنے والی چیز ہے جو کہ آپ اپنی طور پہ اگر کر رہے ہیں تو اوکے ٹھیک ہے، پریپریشن ٹھیک ہے، لیکن اسیسمنٹ ہو از لوکنگ آفٹر یو، ہو از لوکنگ آفٹر یور پریپریشن، کہ آپ کی پریپریشن ہے کیا وہ صحیح ہو رہی ہے یا نہیں، اور کیا آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں. میں نے اکثر فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ دیکھا ہے لڑکے کہتے ہیں جی اس کا جواب یہ ہے، اور وہ بھی چونوں والا جواب ہوتا ہے. بندہ کوئی ایک ہو لاٹ، اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک لمبی لاٹ ہے سمجھداروں کی، بندہ کیا بات ان سے کرے. تو وہ جو ہے ان کو اسیس کوئی کر رہا ہے یعنی گھر پہ کر رہے ہیں کہ آپ کی اماں جی ٹی ہیں، کہ آپ کے ابا ڈپٹی پریزیڈنٹ ہیں، کہ آپ کا بڑا بھائی سائیکالوجسٹ ہے، کہ آپ کی بہن جو ہے وہ کوئی سائیکالوجسٹ ڈپٹی پریزیڈنٹ ہے، یا آپ خود سائیکالوجسٹ ڈپٹی پریزیڈنٹ یا جی ٹی او ہیں، یا آپ کو الف بے پتہ ہے. جب نہیں پتہ چیزوں کا تو، یا اگر ہیں بھی فوجیوں کے بچے ہیں، وہ اگر ہیں بھی تو فوجی اس بیچارے کے پاس تو آج کل صبح جاتا ہے 7-7:30 بجے، رات بچے جب سو جاتے ہیں اس میں گھر پہ گھستا ہے، تو اس کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو دیکھ سکے. مطلب آئی ہیو سین پرسنلی فوجیوں کے بچوں کو بھی وہ بیچارے اس چیز کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. تو اکیڈمی میں کیا ہے، اس اکیڈمی میں جوائن کریں جو اپنی اسیسمنٹ بھی کرے، آپ کو دیکھے پرسنلی، آپ کو انڈیویجولی آپ پہ فوکس کرے، آپ کے اندر چینج آ رہی ہے نہیں، آپ کے اٹھنے بولنے، آپ کی کانفیڈنس، آپ کے دماغ کا لیول، آپ کے سوچنے کا لیول، آپ کے دیکھنے کا لیول، آپ کے چلنے کا لیول، آپ کی ڈریسنگ کا لیول کیا چینج ہو رہا ہے یعنی آپ پہ پرسنلی فوکس کرے. آپ کو پرسنلی فوکس ٹانگوں سے لے کے سر تک وہ فوکس کرے اور آپ کو چینج کروائے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کلاس ہے جس میں آپ 2 گھنٹے گئے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے آپ جا کے کلاس میں بیٹھ گئے، اور کلاس میں جا کے بیٹھنے کے بعد بڑے صاحب نے لیکچر دیتے رہے، آپ بیٹھے ہوئے کتاب پہ ٹھک 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 اس کو کالا کرتے رہے پیج کو، اور آپ کہیں گے جی میری تیاری ہو رہی ہے. اگین دس از ناٹ دی تیاری، یہ پریپریشن نہیں ہے، آپ کی پریپریشن نہیں ہے، آپ کو اسیسمنٹ نہیں ہو رہی، آپ کا انڈیویجول فوکس نہیں ہو رہا. وہاں اگر ایک کلاس ہے 30 40 50 60 70 بندوں کی، ان سب نے فوج میں جانا ہے، یہ کمپٹیٹیو ایگزام ہے، آپ کا انڈیویجولی آپ پہ کیا اثر ہو رہا ہے اس کا. 4 باتیں سیکھ کر اگر آ گئے ہیں تو مینار پاکستان کی ہائٹ کیا ہے اور یہ چیزیں آپ سمجھ کر آ گئے. کانفیڈنس ہونا چاہیے، پازیٹیوٹی ہونی چاہیے، کوئی آپ کو بتائے کہ کانفیڈنس کیا ہے. کانفیڈنس تو ہونا چاہیے جی بسم اللہ. ہے کیا کانفیڈنس؟ کانفیڈنس کی الف بے کیا ہے؟ آپ کانفیڈنس کے لیول پہ کتنی سیڑھی چڑھے ہیں؟ پازیٹیوٹی پہ آپ چڑھے ہیں یا ڈکلائن ہوئے ہیں، یا صرف آپ کے دماغ میں ابھی ان چیزوں کو سمجھ لیا کہ یہ ہے، پریکٹیکلی آپ نے کیا یا نہیں، ورنہ اکیڈمی کا پرپس بھی فوت ہو جاتا ہے.
اکیڈمی کا پرپز بھی فوت ہو جاتا ہے. تو پلیز اس چیز کو دماغ میں رکھیں کہ سویلینس اکیڈمی میں کوشش کریں نہ جائیں. اگر آپ مطمئن ہیں بسم اللہ جائیں, آپ کا اپنا کیریئر ہے. دوسری بات, آپ پہ انڈیویجول فوکس ہو رہا ہے یا نہیں. انڈیویجول فوکس, جس طرح میں نے کہا نا کہ آپ کی پریپریشن, اسیسمنٹ اور سیٹسفیکشن, کانفیڈنس, سیٹسفیکشن. کیا اب اسیسمنٹ ہوئی, وہ جو بیٹھا ہوا ہے اکیڈمی میں استاد ہے وہ کروا رہا ہے, آپ کی سیٹسفیکشن تیاری سے پہلے ہے یا نہیں. جس طرح کہتے ہیں نا وہ نعرہ ٹی وی میں لگ رہا ہوتا ہے کبھی کھیلوں کے دوران, جیت سے پہلے جیت کا مزہ. تو جیت سے پہلے, آپ کے اپیئر ہونے سے پہلے, آر یو کانفیڈنٹ انف, آپ کی اسیسمنٹ اتنی ہو گئی, آپ کی چیزیں سمجھ میں آ گئی, پریکٹیکلی آپ نے اڈاپٹ کر لیا یا نہیں, کہ پریکٹیکلی آپ نے اڈاپٹ کیا یا نہیں, اور آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے کہ نہیں کہ میں آ رہا ہوں جی, میں جا رہا ہوں آئی سی یو میں, دیکھتا ہوں کتنے بڑے کرم خان اور کیا پہاڑ توڑتے ہیں. تو اگر یہ چیز ہوتی ہے تو پھر اکیڈمی جوائن کریں, ادروائز اکیڈمی میں بھی پیسہ ضائع نہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں اکیڈمی میں, جو کہ یہ میرا ذاتی اپنی رائے ہے, جاتے جاتے آخری الفاظ جو ان میں کروں, کہ اگر جو بندہ کہے نا میں آپ سے کہوں جی میری اکیڈمی میں آئیں, آ کے کہیں, تو پھر بیسیکلی آپ سمجھ جائیں جس کے میں نے تو آپ کو اکیڈمی میں بلانا ہے کانفیڈنس دینے کے لیے, پازیٹیو دینے کے لیے, ایک باقاعدہ شخص بنانے کے لیے, ایک پازیٹیو, ایک جمع ہوا پرسنالٹی, ایک کمانڈر جو کہ اپنی جگہ پہ بردبار ہو, اس جگہ پہ بنانے کی وجہ. تو میں ہی آپ سے منتیں کر رہا ہوں جی آئیں میری اکیڈمی میں تشریف لائیں اور یہ کریں, پھر میری اکیڈمی میں مت آئیں. کیونکہ میں بھی صاحب میں آپ کو بھیک مانگ رہا ہوں, آپ سے منتیں کر رہا ہوں جی اللہ کا نام ہے آ جاؤ میرے پاس. تو جب میں یہ کر رہا ہوں تو میں نے آپ کی کیا کردار میں آپ کو کیا سکھاؤں گا, تو آپ کو چینج کیا ہوگا, سوائے یہ کہ میں آپ کو بھی بھکاری بنا دوں گا, اور آپ آئی سی بی میں بھی جا کے بھکاریوں والی لیول لے کر جا رہے ہوں گے. تو نقالوں سے بھی ہوشیار اور اپنی خوش فہمیوں سے بھی ہوشیار, اپنے طور پہ علامہ نہ بن جائیں کہ بھائی میں تو گھر پہ تیاری کر رہا ہوں اور وہ کر لوں گا. کچھ 100 میں کوئی آدھا بندہ ہوگا جو ہوگا, لیکن اگین وہ بھی پوچھے پاچھے گا, تو کبھی کسی ایک سے پوچھے گا, دوسرے کو. اپنے آپ کو سپرد کریں, اس میں اپنے آپ کو نا سپرد کریں, کسی کے حوالے کریں جو آپ کو صبح سے لے کے شام تک آپ کو دیکھے, آپ کے اٹھنے بیٹھنے سونے کھانے پینے. اکیڈمی کا پرپز یہ ہے. اگر اکیڈمی 2-3 گھنٹے کی کلاس کا نام نہیں ہے, تو آئی ہوپ آپ کی سمجھ میں یہ آ رہی ہے بات جو میں سمجھانا چاہوں. تو ود دس تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس ایوری بڈی اینڈ اللہ حافظ.